الحمدللہ وبہ نستعین اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے انتہائی معزز اور مکرم بھائیوں اور پردے کے اندر تشریف رکھنے والی محترم اور معظم خواتین، مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ہم نے پروگرام کو دیکھا اور میں خود ہی نظامت کے فرائض انجام دے رہا تھا، پروگرام کے تعلق سے میں یہ بات کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ الحمدللہ بہت ہی بہترین اور بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے ہی تنظیم و تنسیق کے ساتھ اور حسن ترتیب کے ساتھ الحمدللہ پروگرام آپ کے سامنے آتا رہا اور آپ کی توجہات ہر طرف سے سمٹ کر کے اسٹیج پر مرکوز رہی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، آپ کی نگاہیں اور آپ کا چہرہ اس بات پر گواہ ہے اور آپ کی توجہ اس بات کی مکمل شہادت ہے کہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے سجانے والے تمام ذمہ داروں کو اور تمام اساتذہ کو اور مکاتب کے تمام ذمہ داروں کو، جو تقریباً 3 مکتب کے بچے نے مشترکہ طور پر آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا ہے۔ انتہائی مبارکباد ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آخرت کے اندر بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جس طریقے سے میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں پروگرام کے تعلق سے آپ کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ 10-5 منٹ اگر سکون کا ماحول رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر۔ اگر آپ بیٹھیں گے سکون وقت، بھائی صاحب جو آپ تقسیم کر رہے ہو میری بات آپ تک سننے ہی نہیں پہنچ رہی ہے، 2-4 منٹ کا ماحول اگر آپ سکون وقار کے ساتھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مفید باتیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ جائیں۔ پروگرام کا صرف ایک مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کے کئی سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ کھانا تو ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں، ناشتہ پانی تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ناشتے کا جو پروگرام ابھی بند کر دیا جائے 5 منٹ کے لیے، اور جو حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں وہ ایک طرف ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ محترم حضرات، جس طریقے سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس جلسے کی تائید کروں، اسی طریقے سے میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی محسوس کیا ہوں تو اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی مکمل طور پر اصلاح کر سکیں، اس لیے کہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جملہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، انتہائی تجربے کی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو قوم اپنے بڑوں کی غلطیوں پر انگلی نہ اٹھا سکے اور ان کی غلطیوں کو غلط نہ کہہ سکے، وہ قوم روز بروز تنزلی کی طرف جائے گی۔ اس قوم کو جو چاہے غلام بنا لے، اس قوم کا مستقبل کبھی عروج کی طرف نہیں جا سکتا ہے جو اپنے قائدین، اپنے ذمہ دار اور اپنے بڑوں کی غلطیوں کو نشاندہی نہ کر سکے۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں کچھ جو چیزیں محسوس کیا ہوں اس کو کھلے لفظوں میں کہہ دوں، اور میں گزارش بھی کروں گا اور آپ حضرات سے توقع بھی رکھوں گا کہ میری اس بات کو آپ غلط نہیں سمجھیں گے بلکہ ایک چھوٹے کی نصیحت سمجھ کر کے قبول کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، مجھے اسٹیج کا اشتہار دیکھ کر کے یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کسی ایک اجلاس، ایک مسلم اجلاس اور ایک دینیات کے مکتب اور ہمارے جو ہے مکتب سے متعلق کسی پروگرام کا اجلاس ہے۔ مجھے یہ احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ ہمارے اسٹیج کا جو بینر ہے وہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غیر تو ہمیں مٹانے کے در پر ہیں اور ہماری علامتوں کو، ہماری نشانیوں کو اور ہمارے رسوموں کو مٹانے کے در پر ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے میں خود کچھ ایسا کر گزریں اور کچھ ایسی روش چلا دیں جس سے ہم خود اپنے نام و نشان کے مٹانے والے بن جائیں۔ یہ چیز میرے حساب سے غلط ہے، اس لیے میں امید رکھوں گا کہ آئندہ کے اشتہارات میں آپ عربی اور ہندی اور انگلش کی جگہ اردو کو بھی